بازی نہیں پیدا ہوتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ طلب سچی ہو, دامن پھیلائے ہو اور التش کی روح سے صدا آ رہی ہو کہ میری روح پیاسی ہے. جب جسم پیاسا ہوتا ہے پانی مانگا جاتا ہے, جب روح پیاسی ہوتی ہے تو پھر ایسی بارگاہوں میں آ کر کے دامن کو پھیلا دیا جاتا ہے. پھر وہاں سے جام و مینا چلتے ہیں, وہاں سے ساغر چلتے ہیں, پھر دور ہوتا ہے ساغر و جام و مینا کا. اور پھر بیٹھنے والا جو سچا طالب و سالک ہو وہ بغیر دیے ہی بارگاہوں سے واپس نہیں جاتا ہے. آنے والا تو ایسے بھی آیا تھا نا عزیزان محترم, یہ سوچ کے آیا تھا نام شہاب الدین ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, کیا نام, کیا سب, کیا منطق, کیا منطق, کیا فلسفہ, ہر علم سے لیس ہوتا ہے. جب پہنچے بارگاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں, یہی تو دل میں خیال تھا نا کہ 4 چیزوں سے میں دیکھ رہا ہوں. اگر مجھے کوئی خطاب عطا فرمائیں گے, اگر میں پہنچوں گا تو مجھے کوئی کتاب عطا فرمائیں گے, اگر میں پہنچوں گا مجھے کوئی ایسا کھانا کھلائیں گے جو آج سے پہلے میں نے نہیں کھایا تھا. اور میں نے سنا ہے کہ یہ سید ہے, میں اپنے مضمون پہ آ گیا. اور ملک العلماء شہاب الدین دولتباد حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں نے سنا ہے کہ یہ سید زادے ہیں, اس لیے معاذ اللہ سننا معاذ اللہ. خلفائے راشدین کا صحابہ کرام کا کون دل میں ہے, یہ اپنے پیروں کے تلوے پہ صحابہ کا نام لکھتے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا ایسے ایسے پاگل ملے اسی زمانے میں نہیں, ہر زمانے میں تھے جو اولیاء اللہ کے تعلق سے ایسی بے سرپیر کی باتیں پھیلا دیا کرتے تھے, جو اہل بیت کی محبت و مودت رکھنے والوں کو ہمیشہ اپنے ناسبیت اللہ ترازو میں رکھ کے تولنے کی کوشش کرتے تھے. تو ملک العلماء نے کیا کہا, یا تو پہلا یہ کہ مجھے خطاب دیں, دوسرا یہ کہ مجھے کتاب عطا کریں, تیسرا یہ ہوگا کہ مجھے ایسا کھانا کھلائیں میں نے کہیں نہ کھایا ہو, چوتھا یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا, میں نے سنا ہے, لوگوں نے کہا ہے, لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ سید ہیں, سید زادے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کا روز دل میں رکھتے ہیں اور اپنے پیروں کے نام لکھتے ہیں. اس لیے میں آج دیکھوں گا آزماؤں کا بعد میں ان کی جو ہے ان کے فضل ان کے علم کا قائل ہوگا کہ جیسے ہی بارگاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں پہنچے کہ سامنے چھت کے اوپر جو بانس بندھی ہوئی تھی اس سے امامہ ٹکرایا, امامہ الجھا, زمین پہ آ رہا تھا, امامہ اٹھانے لگے تو سرکار مخدوم پاک نے مسکرا کے کہا, ارے دیکھو دیکھو ملک العلماء, امامہ سنبھالو کہیں زمین پہ نہ آ جائے. اس کی آرزو پوری ہوئی کہ ابھی دروازے پہ آئے نہیں, ابھی علم دکھایا نہیں, فضل دکھایا نہیں, ابھی منطق و فلسفے کی باتیں کی نہیں, ابھی نحو کے اور فلسفے کی باتوں کو لوگ سامنے رکھا نہیں, ابھی کتاب کی عبارت پڑھی نہیں ہے, ابھی تفسیر و تفسیر شرح کی باتیں کی نہیں ہے. دروازے پہ دیکھ کے میرے مخدوم نے کہہ دیا ملک العلماء آؤ, اندر آؤ, اپنے امامے کو سنبھال کے آنا. میں نے وہیں سے کہہ دیا یہاں آ تو رہے ہو, یہاں زبان پہ بھی لگام رہے, دل پہ بھی لگام. یہ بارگاہ ولایت ہے کہ اندر آئے, کہ جیسے ہی اندر آئے تو کہتے ہیں کہ کتاب ایک کپڑے میں سے نکال کے رومال میں سے کتاب نکال لیجیے, یہ ہدایہ ہے, اسے قبول کیجیے. دل میں خیال کیا ہدایت میں نے پڑھا ہے, میں نے پڑھایا ہے, ہدایت تو میرے سامنے سے گزری ہے, میرا خیال تھا کہ یہ وہ کتاب دے جو شہاب الدین نے نہیں دیکھا. مسکرا کے کہتے ہیں کیا سوچتے ہو, یہ وہ نسخہ ہے جو صاحب کتاب کا اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے. اس پہ فقیر اشرف نے اپنا حاشیہ بھی لگایا ہوا ہے, غور سے دیکھو پتہ چلے گا وہ کتاب کی ہے جو کتاب اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں دیکھی. اللہ اکبر, کتاب دیکھی تو واقعی اشش کر اٹھی. کھانے کا وقت ہوا نا تو کھانے کا پیالہ پیش کیا, شیر گرنج کھیر پیش کی, یعنی چاول اور دودھ سے ملا ہوا وہ کھانا کھیر کے سامنے رکھا تھا. کھیر میں نے بہت کھائی ہے, بہت جگہ کھایا ہے, مالداروں کے ہاں, پیشواؤں کے ہاں, بادشاہوں کے ہاں, اہل صبر کے ہاں, روسا کے ہاں کھایا ہے, کھیر میں نیا کیا ہے. تو میرے مخدوم مسکرا کے کہتے ہیں تم جانتے نہیں ہو میں جہاں مقام کر لیتا ہوں, جہاں ٹھہر جاتا ہوں, جہاں میں اپنا ڈیرا لگا لیتا ہوں, وہاں جنگل سے نیل گائے آتی ہے, دودھ دے کے جاتی ہے. وہاں جنگل کے وہ حلال جانور آتے ہیں اور وہ گویا بزبان حال کہتے ہیں میرا دودھ حاصل کرو, اے مخدوم اشرف مجھ سے قوت و قلہ حاصل کرو. کہ یہ وہ دودھ کی بنی ہوئی ہے مولانا, اس کے بعد شاید کبھی نہ ملے. مسکرا کے اس کو نوش جان کیا, کہ ابھی کھا کے فارغ ہوئے تھے, کہا 3 دن ہو گئے ہیں, میں نے پوتا پہنا ہوا ہے, میں نے
نہیں کیا. مولانا ذرا موزہ تو نکال.